اچھا، کچھ بعض غلطیاں ہیں جو کہ نوٹ ٹیکنگ کے وقت جو ہیں وہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض طلبا کو دیکھا ہے کہ وہ استاد جی کے لفظ بہ لفظ جو ہے نا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ میں نے تو کئی جگہ ایسا دیکھا بھی ہے کہ آن لائن کچھ زیادہ تر اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ آن لائن اسٹوڈنٹس بھی کر لیتے ہیں کہ استاد جی کوئی دوسری بات کر رہے ہیں نا، مثال کے طور پر جیسے کہ ابھی میں چارجر لگا رہا تھا، جی چارجر کا وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. بہرحال یا تو پتہ نہیں کوئی یوٹیوب سے ٹرانسکرپٹ فارم میں لکھا ہوا ہوتا ہے یا کیا کرتے ہیں. میں نے ایسے نوٹ ٹیکنگ بھی دیکھی ہے عجیب قسم کی. یعنی کوئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درس کے دوران وہ فہم نہیں تھا، استاد جی کیا بولے فہم نہیں تھا. ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ ہر بات استاد جی کی نہیں لکھنی ہوتی. یہی وہی بنیاد تھی جس بنیاد پر صحابہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو منع کیا تھا. لیکن بہرحال نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہیں، ہر چیز جو نکلتی ہے وہ حق ہے، لکھ. لیکن استاد جی تو ہر چیز، یہ تو استاد جی کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے. تو خیر، یہ جو ہے نا یعنی لفظ بہ لفظ اور بالکل پوری کی پوری کہانی لکھ دینا نا کہ جی کل کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا تو نوٹ میں بھی لکھا ہوا جی کل کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا. یہ کوئی لکھنے کی بات نہیں ہے. تھوڑا سا اسمارٹ نوٹ ٹیکنگ بھی ہونی چاہیے، تھوڑا سا فہم اور فراست بھی ہونی چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ درس میں نوٹس بنا کے اس کو دوبارہ بالکل نہ دیکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جس کا اشارہ ہو چکا. اور تیسری بات یہ ہے کہ درس کے دوران اگر آپ کے پاس پین، آپ کے پاس نوٹ بک نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں جی، یہاں سے کاغذ لے لیا، وہاں سے یہ لے لیا، اور پھر وہ کاغذ جو ہے وہ ہم نے بھی بڑی ایسی نوٹ ٹیکنگ کی اور وہ کاغذ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. تو وہ کاغذ کہاں جاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا ایک نوٹ بک ہمیشہ آپ کے پاس ہے ایسی کوئی، ہمیشہ ایک ڈائری ہونی چاہیے، لازمی لازمی ہونی چاہیے. ایک طالب علم کے پاس ہمیشہ ایک ڈائری ہونی چاہیے اپنے ہاتھ میں نہیں تو کم سے کم اپنے بیگ میں، اپنے پاس. اور آج کل تو الیکٹرانک کا زمانہ ہے، تو جو لکھنے والے ریڈرز برداشت کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، تو لکھنے والے ریڈرز لے لیں. ایک چیز، ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو اپنے ساتھ ڈائری ضرور رکھیں. اور اپنے پاس جو ہے وہ ایک یعنی چھوٹی ڈائری میں تو بہرحال سارا مواد نہیں آ سکتا، بڑی ڈائری رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ طلباء اور علماء کی زینت ہے. ٹھیک ہے. ہماری زینت نہ گاڑیاں ہیں نہ بنگلے ہیں. ہماری زینت کیا ہے؟ ایک یہاں پین ہو، مسواک ہو، کتابیں ہوں، نوٹ بک ہو. یہ ہماری ایک طالب علم اور ایک عالم کی زینت ہے. ہم اپنے آپ کو بہت اچھا لباس، بہت اچھے چشمے، بہت اچھی گھڑیوں سے نہیں منواتے ہیں. ہم اس چیز سے منواتے ہیں جس چیز کی طرف ہم منسوب ہیں، اور وہ علم کے آثار ظاہر ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کتاب گندی ہو جائے گی اور کتاب میں ہم لکھیں گے تو کتاب خراب ہو جائے گی، کتاب گندی ہو جائے گی. اس چیز کا بھی پرواہ نہ کریں زیادہ. بعض علماء کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ کتاب روشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو تاریکی میں نہ ڈبو جائے. یعنی جب تک کہ اس کو انک کی سیاہی سے اس کو کالا نہ کیا جائے تب تک کہ وہ روشن نہیں ہوتی. تو کتاب کے خراب ہونے کا الا کہ وہ درسی کتابیں وہ مدارس میں ہوتی ہیں، وہ جو ایک ہی درسی کتابیں جو لوگ طلبہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ تو ٹھیک ہے. تو اس چیز کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں کہ کتاب خراب ہو جائے گی. ہاں، طریقے سے اس کو نوٹ ٹیکنگ کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور کمی کوتاہی دیکھنے کو آتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نوٹس کو ڈیزائن اور کلرز میں اور بیوٹیفائی کرنا اور مزین کرنا. یہ عموماً ویسے تو خواتین کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہے، لیکن ابن الجوزی رحمہ اللہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کتابت، بعض علماء اور محدثین کو کتابت نے فہم اور استنباط سے دور کر دیا. وہ کتابت میں اتنا 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 فوکس کیا انہوں نے کہ وہ فہم اور استدلال اور حفظ سے دور ہو گئے. تو لہٰذا نوٹ ٹیکنگ مقصد ہے نوٹس کی بیوٹیفیکیشن، اس کو الگ کلرز میں رکھنا. ٹھیک ہے، اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پرپز اور مقصود نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب قسم کے تماشے آ رہے ہوتے ہیں. یعنی کوئی طالب علم ہے جو اپنی اسٹوری لگا رہا ہے اور آگے جو ہے وہ جی اچھی سی نوٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے، 3 4 مارکرز اور ہائی لائٹرز، اور آگے جو کافی کا کپ رکھا ہوا ہے. یعنی ہم اپنے علم کو ایسے منوائیں گے، ہم اس وقار کو ایسے منوائیں گے؟ یہ کہاں ہے سادگی؟ تو بہرحال یہ بس ہم دیکھنے دکھانے اور ان فنکاریوں میں لگ گئے ہیں، جو اصل کام ہے نا کرنے کو اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. ایک اور اہم بات اور وہ یہ ہے کہ وعظ اور نصیحت کے دروس ہم نوٹ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں یہ تو چلو دل کے افعال اور حال کا بیان ہے نا، بس یہ اس وقت رولیں گے، اس وقت دل ہل جائے گا، دل کو ہلا کے آ جائیں گے. نہیں، وعظ اور نصیحت کو بھی نوٹ کریں. کسی ایسے درس میں بیٹھے ہیں جو وعظ اور نصیحت کا درس ہے. ایک عالم کا وعظ اور نصیحت بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو اس کو نوٹ کریں. اگر جو آپ کو اہم لگتا ہے اس کو لکھیں.